الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت یا رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فی صوم یوم الاثنین ولدت فیہ وانزل علی فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صدقت یا رحمت للعالمین. ایک کو ڈلے مکمل بند کر رہے ہو، ایک کو ڈلے مکمل بند کر رہے ہو، وصل بند کر رہے ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. حمد و ثناء الہی، درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بذات بابرکات. اس وقت گزارش ہے کہ اجدہ سونا کہ ڈھیر سارا سونا من مونا، حسین و جمیل روح پرور ایمان افروز یا فضا. یہ پروگرام در سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. تسی اس بزم نو سجایا، اللہ تڑے گھراں نو آباد رکھے. عزیزم حافظ و قاری محمد عثمان صاحب تھوڑی طرفوں انہاں پیغام پہنچایا. سٹیل زینت حضرات علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور معززین اہل مجلس، بڑی خوش بختی ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرندے بیٹھے ہیں. اور جیسا کہ مینوں یہ دسیا گیا کہ پنجابی وچ گفتگو کرنی ہے، میں انشاءاللہ پنجابی وچ گفتگو کرساں تے پنجابی وچ یاد پیاں بے ڈھیر ساریاں تانوں مبارکاں ہوں اس پروگرام دیاں. اللہ کریم سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اسی صرف ولادت باسعادت مصطفی علی صاحب الصلاۃ والسلام تک اور بیان تک محدود نہیں. اسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی شریعت سنت اور آپ دا مشن وہ بھی بیان کردے ہیں، عمل بھی کردے ہیں. اللہ عمل دی توفیق بخشے اور اللہ کریم سانو اخلاص عطا فرمائے. حضرات محترم مکرم، اپنے خطبے دے وچ میں سورۃ القدر دی تلاوت کرن دی سعادت پائی اور تساں سنن دی سعادت پائی ہے. پہلی فرصت وچ تا فوری طور تے اس چیز دی طرف ذہن منتقل ہوندا ہے کہ میلاد اور لیلۃ القدر دا آپس وچ کی تعلق ہے. لیلۃ القدر یا سورۃ القدر جڑی ہے اس دا بیان اور اس دے وچ جو تذکرہ ہے تو ماہ رمضان دے حوالے نال ہے، لیلۃ القدر دے حوالے نال ہے. لیکن اسی لیلۃ القدر وچ تا نہیں بیٹھے، اسی تے لیلۃ المیلاد وچ بیٹھے ہیں. یا کم از کم اگر لیلۃ المیلاد گزر گئی تو بہرحال اسی تے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ بیٹھے ہیں. تو یہ کیویں کوئی لنک اور رابطہ ہو سکتا ہے اور باہمی رابط کیا ہے؟
تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ ساری چیز کھل گئی سی۔ اس دا مفہوم عرض کردہ پیا، اللہ فرمایا وا اساں اس قرآن نو شب قدر وچ نازل فرمایا۔ نزول فرماون والا ہے خدا، تے جس نازل کیتا ہے او خدا ہے، تے جس نو نازل کیتا ہے او ہے قرآن۔ تے جڑا او زمان دے حوالے نال ویکھیا جاوے تو او شب قدر ہے، قرآن اتریا۔ اور یہ پتہ لگا بھئی شب قدر دی جڑی عظمت ہے اور اس دی جڑی بلندی ہے، رفعت ہے، اس واسطے ہے کہ اس وچ قرآن آیا۔ اور پھر اس دے وچ بیان ہے کہ فرشتے اترے اور نال روح الامین اترے، جڑے نوریاں دے سردار ہیں، اتردے ہیں شب قدر نو۔ فرشتے بھی آمدن تے روح الامین علیہ السلام یعنی جبریل امین علیہ السلام بھی آمدے ہیں۔ اس واسطے رات سلامتی علی رات قرآن اتر گیا۔ قرآن دے اترن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات بابرکات تے نبوت دا دروازہ ہو گیا بند، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن قرآن یہ چاہتا ہے اور خالق کائنات دا یہ منشا ہے کہ جڑا قرآن اترے نا، قرآن دی تنزیل اور نزول دا جڑا نا یہ فنکشن، یہ یاد تازہ کرن لئی ہر سال دے وچ ایک رات ہوئے کہ قرآن دے نزول دی یاد تازہ کیتی جاوے، اس نو سیلیبریٹ کیتا جاوے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے قرآن اترے ہن ہر سال اس دے نزول دی یاد وچ ایک رات منائی جاوے۔ تو یہ یعنی کلام اللہ اس طرف یہ اشارہ کرتا ہے، بلکہ سرحد کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان دے وچ رات ہے، اس رات دے وچ عام طور تے ختم قرآن اور عبادت، ریاضت، شب بیداری یاد تازہ ہوندی رہندی ہے۔ اور کوئی بھی پوچھتا ہے کہ رات کیوں عام ہے تو اس دے وچ بیان ہوندا رہندا ہے۔ گل ہے میرے بزرگوں بھائی، اگر قرآن جس رات وچ اترے نا تو یہ رب دی بھی یہ منشا ہے کہ قرآن دے اترن دی اس رات دی یاد تازہ ہوندی رمنی چاہیے۔ قرآن اترے تے یاد تازہ ہونی چاہیے، تے جس راتی خود صاحب قرآن تشریف لائے کے آوے۔ قرآن اتریا یاد تازہ ہوندی رہے، تے جس راتی صاحب قرآن دی تشریف آوری ہوئی، قرآن آوے تے یاد تازہ ہوندی رہے، تے صاحب قرآن آپ تشریف لائے کے آویں۔ نمبر ایک۔ دوسرا ہے کہ فرشتے اتر دن، تے اس رات نو بابرکت سمجھا جاندا ہے، فرشتے اتر دن۔ جدن فرشتے اترن تے رات نو برکت ملدی ہے، تے جدو او آمن جائندی خاطر رب فرشتے بنائیں، او اترن جائندے فرشتے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دی وجہ تو فرشتے بنن، فرشتے آمن تے رات نو برکت ملدی ہے۔ تے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کے آمن جن دی وجہ تو فرشتے بنن، اس رات دا کتنا مقام ہے۔ اور جدو روح الامین جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے کے آمن تے او لیلۃ القدر عزت والی عظمت والی اچھی رات ہے، جدو نوریاں دے سردار آمن تے رات نو بلندی ملدی ہے۔ پوری گل میرا پتر پوری پہلے سن لائے، جدو نوریاں دے سردار آمن تے رات نو بلندی ملدی ہے، تے جدو نبیاں دے سردار تشریف لائے کے آمن اس رات نو کتنی بلندی ملی۔ تو یہ میں ایک مقدمے دے طور تے میں عرض کر دیتا کہ جس طرح قرآن دی رات منائی جاندی ہے، اسی طرح صاحب قرآن دی بھی رات منائی جاندی ہے۔ جس طرح فرشتیاں دی آمد تے رات نو برکت ملدی ہے، اس طرح وجہ تخلیق کائنات دی آمد تے بھی اس رات نو برکت ملدی ہے۔ جس طرح نوریاں دے سردار آمن تے برکت ملدی ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آپ دی تشریف آوری ہوئے تے برکت ملدی ہے۔ اور اگلی گل یہ ہے کہ اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دی خوشی دا تعلق انسان دے دل نال ہے۔ چار بندے مینوں ٹکر گئے نا گل سنن والے تے میں اپنی جڑی ہے نا گفتگو انشاءاللہ دا پونا گھنٹہ میں کر وئی ساں۔ اس دا تعلق ہے دل دے نال، تعلق دے نال۔ یہ جڑی وسطی ہے اس وسطی وچ اینڈ دوتے آخری گھر دے وچ اگر کسی دے گھر بیٹا ہوئے تے ایدلے کیوں نہیں خوشی منائندے؟ صرف اوے کیوں خوشی منائندے؟ یا انہاں دے جڑے قریبی تعلق واسطے والے او خوشی منائندے؟ سارا محلہ تو نہیں نا خوشیاں منائندا۔ تعلق جنہ دا ہے او خوشیاں منائندے، جنہ دی رشتہ داری ہے، جڑے خوش ہوئن راضی بیٹھن، جن دے گھر او بیٹا آیا ہے تو تعلق ہے نا، تو تعلق والے جمنے تے خوشی منائندے۔ جی او کسے وسطی اچ پیدا ہوئے تے جن دا تعلق ہے اوے خوشیاں شامل ہوندے۔ تے جدو آمنہ دے لال با کمال صاحب نوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری ہوئے، جس انسان دا قلبی تعلق ہے اونوں خوشی ہومنی نہیں ہومنی گی۔ اس میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ولادت باسعادت تے اونوں خوشی ہومنی نہیں ہومنی ہے۔ تو میں جس طرح یہ تھوڑی جہی ٹائمنگ دے وچ نا یہ ایک دو گزارشات بیان کر کے تے میں چیک کر لیا ہے بھائی یہ مجمع کی سندا ہے، تو میں او دے وچ نہیں جاندا لے میاں میں بالکل آسان گفتگو دی طرف آوئی نا، کیونکہ میں سامعین دا ذوق اور او میں چیک کر لیا بھائی کتوں تائیں میرا دل آ بھائی میں مقدمہ میلاد بیان کراں، اس لیے میں مطلب کہ یہ ثبوت یہ اہمیت یہ فضیلت بیان کراں، لیکن اس پاسے مارکے دی صلاح کائی نہیں ہے۔ مارکا دا سیدھا سیدھا کئی گل کر بھائی کیویں اما حلیمہ آئیاں انہیں گل ہے نا۔ ہن تسی آپ پنجابی آکھی جو جنگ والی پنجابی تے بھی تسی نہ بولو تو انگلینڈ والی پنجابی تو ایک آئی نہ۔ مہربانی کرو تھوڑا جہا اپنے ذوق دا مظاہرہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا وقت قریب آئی، میں کتاباں دے حوالے کوئی نہیں دیونے، میں لگدا ہے بالکل ساڈا سادہ ماحول ہے تے او دے وچ جڑے علماء بیٹھے انہاں نوں میرے نالوں ڈھیر پتہ ہے، میں گل کرنی ہے انہاں دے ذہن وچ کتاب آمنی ہے بھئی فلانی کتاب تے فلانی جلد تے فلانا صفحہ، اے گل تو اوتھے لکھی ہوئی ہے، تو انہاں دی میری گل ہے، تواڈے نال میری گل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا نا، تو اس وقت جڑے جنگل دے حیوانات آنا انہاں بھی ایک دوے نو آکھیا مبارک نے حضور دی آمد دا وقت قریب آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا وقت قریب آ گیا ہے۔ جڑے ہوا دے پنچھی آنا انہاں بھی ایک دوے نو آکھیا بھئی مبارک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اگلی گل یہ ہے مکے دے قریش مکہ دے جانور، قریش مکہ دے جانور ڈور ڈنگر وہ بھی ایک دوے نو آکھن پے مبارک نے کس گل دی مبارک؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہو گئی ہے۔ تو میں اتنے نا ایک دعوت تفکیر دینا چاہساں بھائی کتھے ڈور ہیں کتھے انسان ہیں، کتھے ڈور ہے جڑے بندے جاگدے بیٹھے ہیں۔ ساؤنڈ اپریٹر میں نظر آمدہ نہ تو میں تھوڑی جی گل کراں کدے ہے بھائی جان۔ آمد دا وقت ہویا تے ڈھور جڑے جانور ایو سوکھا لفظ ہے نا جی، جڑا ڈھور ڈگن نا او بھی یادے پین بھائی مبارک نے، کیوں مبارک نے؟ کدی جانور بھی بولے کدی گونگ مال بھی بولے آ، ہمیشہ انسان بولیں دن، پر آج چار ٹنگا لا جانور ایک بول کے دوے نو آدھا پیا ہے مبارک نے۔ بھائی کئی مبارکن ڈھوروں تے ڈنگروں جنہیں توان پتہ نہیں حضور نہیں آ گئے، توان پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری نہیں ہو گئی۔ ایک کے چار ٹنگا لا جانور جس نو ڈھور آدن، چوپیرا آدن، چوپایا آدن، انہوں نے کہیں دس لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا وقت قریب ہے۔ تو جدو قریش مکہ دے ڈھور بھی بولن
خالی جگہ پور کرے جدہ قریش مکہ دے ڈور بھی بولن تے آکھن مبارک ہوئے تا کم از کم رسول پاک صاحب لولاک آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات فخر کون و مکان نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے موقع تے کم از کم انسانوں مکے دے قریشیان دے ڈوراں تو بولن دا وال سکھ لینا چاہیے ہے قریش مکہ دے ڈوراں تو وال سکھ لینا چاہیے ہے نبی علیہ السلام دی ولادت ہو گئی تے دائیاں ٹور پئیاں میرا کوئی مطلب اے نہیں دعویٰ کہ بھائی یہ تسی گلنا سنی ہو یا نہیں پہلی باری سنی یا نہیں یا موڑ نہیں سننی ایسی بات نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبو ہر بندے دا اپنے الفاظ دا انتخاب لب و لہجہ انداز اخلاص ٹور پئیاں دائیاں کدے پئیاں ویندیاں مکے دے بال چاہوا ہیں ٹور پئیاں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ٹورین جیڑی سواری ہے نا آپ دی او اگر میں جنگوٹی پنجابی دا لہجہ اختیار کرا تو میں آگ سگنا بھئی مسیں جئی لات دریگ کے مکے اپڑی ہیں نہیں سمجھ آئی گال دی میں جانتا ہوں مجمع دی میں سمجھ نہیں ہم دی پئی بھئی اے ان پنجابی کی ہو جائی سمجھیندہ یا اردو کی ہو جائی سمجھیندہ ہے مسیں جئی لات دریگ کے اپڑی بھئی اینج دی اپڑی تھکی ہوئی شو دی لسی جئی لسیمے دی ماری ہوئی اکا رہی ہوئی اکا ہڈیاں تے چمڑا رلے ہویا جدو اپڑی دویاں ہٹانا لیاں اما حلیمہ دی سواری اپڑیے جدو اپڑ گئے نا تے موڑ پتہ لگا بھائی ایک قریشیاں دا گھارے سائیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھارے تے اتھے جامنا ہے یہ لے اتھے پہنچیاں دروازہ جا کے کھڑکا جائیں تے اندروں جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھیا کون تو جواب آیا انا حلیمۃ السعدیہ میں حلیمہ سعدیہ تو نہ کیا بخ بخ حلم و سعد خصلتان جنے واہ واہ حلم بھی آ گیا ہے تے سعادت مندی بھی آ گئی ہے دو خصلت آ گئی ہیں اندر آؤ اما فرما دیا میں اندر گئی ہوں نا تے میں ڈٹھا ہے ایک بچہ ہے او محو صراط چشمان ما زاغ البصر باندن اکھی نیند رپیاں کریں دیا نبی علیہ السلام سوتے پہن ایک چادر تلے وچھی ہوئی ہے ایک چادر اتے پمی ہوئی ہے ایک چادر دا رنگ چٹا ہے ایک چادر دا رنگ ساوا ہے اما فرما دیا جو میں پہلی باری ڈٹھا ہے نا پاک رسول دا چہرہ جو میں پہلی باری ڈٹھا ہے نا پاک نبی علیہ السلام دا چہرہ تھوڑا جے حوالہ کرو آنا جو میں ڈٹھا ہے نا پاک نبی علیہ السلام دا چہرہ آدھین ایو جیا میں ساری زندگی چامنا تک اجا رہ گیا میں تک کدی ایڈا سونا سونے امینا مڑ سننا تک اجا رہ گیا میں تے کدی اتنا ساری زندگی نا میں تے کدی سوچیا ہی نا آدین بھائی میری سوچ تو ود کے حسین و جمیل نبی علیہ السلام دا مکھڑا تے اتنا سونا آپ فرما دین بھائی حضور دے حسن و جمال دی وجہ تو میرے دل دوتے اتنا روب تاری ہویا میرے قدمہ نو بھوئے نپ گئی بے حص و حرکت کھلوتیاں تے میں سچیندی کھلوتیاں بھائی اس بچے نو میں جگاما تے جگاما کی میں اس بچے نو میں جگاما تے کہیں ویلے نال نال تسی بول نہ بنا کسے کسے ویلے باقی میری ذمہ داری ہے اس بچے نو میں جگاما تے جگاما کی میں اما حلیمہ سچیندیاں کھلیاں جگاما تے جگاما کی میں اور 50-51 سال بعد ہجرت اپنا میراج دا وقت آسی میراج دی رات آسی تے جبریل امین نوریاں دے سردار حسین تے او بھی سچیندے پے حسین بھئی حضور ستے ہوئے محو استراحتیں اکھا نیند رپیاں کریں دیاں میں انہاں جگاواں تے جگاواں کی میں تو میرے فکرے دا تول کرے آئے آج دائیاں دی سردار کھلوتے ہے جگاواں تے جگاواں کی میں دمی نوریاں دے کپتان تے سردار کھلوتے حسین جگاواں تے جگاواں کی میں اگلا جملہ بولدا پیاں
تے میں ویکھنا کیڑا راٹھ کجا کے جملہ پچائندا ہے انج پہ لگدا ہے بھائی تائیاں دی سردار اما حلیمہ تے نوریاں دے سردار جبریل امین رسول پاک دے ادب دا ہکو سکول پڑھے ہو جائے نبی علیہ السلام آپ دے ادب تو کھلوتیاں سچیں دیاں کھلیاں جگاواں تے جگاواں کی میں توجہ ہے گل میری سمجھ آمدی پئی ہے نا اسے جگاؤں تو جگاؤں کیسے محو استراحت چشمان ما زاغل بصر بند ہے حضور نیند فرما رہے ہیں سو رہے ہیں جگاواں کی میں سچیں دیا اللہ ہمت دیتی اللہ طاقت دیتی توجہ آپ فرما دیا فوضعت یدی اللہ صدر ہی میں اللہ دے حکم دے نال اپنا ہاتھ پاک نبی دے سینے تے رکھ دیتا سبحان اللہ ایو جے فکرے تے جیڑا بندہ نہیں نہ بولے اندہ انہوں دس سوچا الیکشن دا جانتا ہی کاچ پاک کے اگر کوئی اپنے آپ انہوں بڑا سمجھدا ہے نا تو میں اگاں حدیث پاک پیش کر ساں وڈے یعنی مدینے آلے وڈے یعنی مکے آلے جڑے سرکار تے ناتے بول لے یہ وڈا بننا چاہنا ہے تو بول نبی دے ناتے نہیں تو تیری کہیں جڑ کٹھنی ہے وڈا بننا ہی تو بول پرسنالٹی اگر بتامنی گئی تو بول میرے آقا علیہ السلام دے ناتے تو فرش زمین تے بولے سے تیرا بولنا عرش بری تے پسند کیتا وہی سے حضرات محترم معزز سامعین اما فرما دیا پاک نبی دا سینہ کیڑا سینہ اون آتا ہے ہدل للمتقین کیا آتا ہے قرآن کی ہے بولو نا میرا دل ہے بھئی کہیں ویلے او مار کا جڑے قاد نہ لگ گیا پہ قاد گئے دے ہو بولو نا قرآن کی آتا ہے بولو نا ہدل للمتقین قرآن ہدل للمتقین ہے نا یہ جنے متقین واسطے ہدایت پرہیزگاراں واسطے ہدایت ان ہو گئی کتاب رشد و ہدایت مولا ایک کتاب رشد و ہدایت کدی یار دے سینے دی گل کرے نہ ہے نہیں سمجھ آئی میری گل دی مولا اون جانا ہے خوش ہو کے بعد سونا تو میرے آکھان دی لوڑ نہیں پونی آپ پہ تھوڑی سبحان اللہ نکل پونی ہے یہ خوش ہو کے بعد سوتا مولا اون جانا ہے ہدل للمتقین کتاب رشد و ہدایت یہ کدی سونا پتھر مارے تو کدی پتھر مارن دی گل کرے نہ ہے کدی یار دے ہتھاں دی گل کرے نہ ہے کدی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک دی بات کردا ہے کدی واللیل دیاں زلفاں دی بات کرنا ہے کدی آنا ہے ٹردا کیویں کدی آنا ہے بلندہ کیویں سمجھ آئیے گل دی کدی آنا ہے ٹردا کیویں کدی کردار دی بات ہے کدی گفتار دی بات ہے کدی زلفاں دے چھلیاں دی بات ہے کدی پاک نبی دے سینے دی بات ہے مولا ایک کتاب رشد و ہدایت ہے پر سانو جڑی سمجھ آئیے جب تک یار دے آزادی بات قرآن چ نہ کرے تیرا قرآن پورا ہی نہیں ہوندا تیرا قرآن پورا بھی نہیں ہوندا او سورت جڑی علم نشرح لک صدرک علی سینے دے بارے اتری واہ حلیمہ جے سینے دے بارے قرآن دی صورت ہے نا اس سینے دوتے تو ہاتھ رکھ کے کھلوتی ہیں اما جے کدی بھاج ٹکر ہوئے آنا تو موڑ پوچھا آیا اما جدو پاک نبی دے سینے تے تو ہاتھ رکھے آئی تینوں لطف تے سرور کتنا آ جائے اما جدو پاک نبی دے سینے تے تو ہاتھ رکھی آئی تینوں لطف و سرور کتنا آ جائی میں اتھائی گال بوا کے تھوڑی توجہ مبذول اور مرکوز کراما آج تقریباً مدینے تو ملک پاکستان دے درمیان تقریباً 4000 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے 14 صدیاں کم و بیش بیت گئیاں زمانی فاصلہ 14 صدیاں دا زمینی فاصلہ 4000 کلومیٹر دا وسطی گھوگیالی تحصیل و ضلع جنگ جامع مسجد زینب دے نمازی تے میلاد شریف آمن والے آل سنت و جماعت جے سینے تے ہاتھ رکھن دی گل سن دن تا سینہ ٹھار ویندا ہے
سینے تے ہاتھ رکھن دی گل سن دین تا سینہ ٹھر ویندا ہے. اما اے پاکستانیاں دا 14 صدیاں بعد صرف گل سن کے ٹھردا بیٹھا ہے. اما تینوں کتنا سرور آ جائے, اما تینوں کتنا سرور آ جائی. اس نو ایک اور طریقے نال میں سمجھاون دی کوشش کراں. انہیں میرے سمیت ہر بندہ سوچے بھائی یہ میری گل ہے, بھائی اللہ کرے میں مدینے لگا جاواں, اللہ کرے ہن جڑے چوپاں انہاں نوں گھاٹا پونا ہے, اللہ کرے بھائی میں مدینے لگا جاواں, میں مدینے لگا جاواں, میں مدینے ویندا پیاں, اے آئے میں مدینی اپڑ آیا, مسجد نبوی ہے, ہر بندہ سمجھے بھئی یہ میری گل ہے, اکھی بند کر کے سمجھے. اور ایک کی تھائیں اور گل کراں, کتنے بندے جنہاں آج تائیں یہ ذہن چ نہیں سوچیا بھئی میم مری وینا ہے, اوتھے ساون دے چاند چڑھن دی مینوں پہلی شہادت مل گئی نے اس مجمع دے وچ. ہن وہ آپ بندہ سنبھال لے کہ ایک تو دا دعا نہ سائیں بننے کی دائیں جویں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, جو جاٹیاں کریں دے ایک رینڈی جو پکے نہ کھو کے کچی نال مائی رکھ دین, او سوتر نو جگا لے نہیں تو دو ہور سمائی سنے ہو. بڑی معذرت دے نال مارز کرسا اے گل کائی نہیں ہومڑی تھے, جاگنا پوسی اے نہیں بھائی آمن والے دا خون سڑے تے جناب اور اتنے منجی بھی سرا ساٹ کے پایا منٹ, یہ گل اتنے کائی نہیں ہومڑی گل. جی ہاں حضرات محترم مکرم, میں گل کردا پیاں بھائی میں اللہ کرے ہر بندہ سوچے اے میری گل ہے, توجہ ہر بندہ سوچے اے میری گل ہے, میں مدینے اپڑ ونجاں, آئے مسجد نبوی آ گئی, میں انٹر ہو گیا, میں ویندا پیاں, ہر بندہ سوچے بھائی یہ میری گل ہے, بھائی میں ویندا پیا, میں تو مراد ہر بندہ انہیں نا جی, میں ویندا پیا, میں مسجد نبوی داخل ہو گیا, ادو آ گیا سرکار دا منبر, میں اتھو ٹپیا جانا, اگو آ گیا سرکار دا روزہ, تے روزے پاک دی پیشانی دوتے نا لکھیا کھلوتا ہے بڑا ہائی لائٹڈ جلی الفاظ اور کلمات دے ویچے, بھائی سرکار دے دار تو رکھ کے سرکار دے منبر تائیں جنت دے باغاں دے ویچو ایک باغے, نہیں سنو سنو, جنت دے باغاں دے ویچو ایک باغے. اچھا میں اگر فون کراں حافظ صاحب عثمان صاحب کتھے ہو, جی میں مسجد چام, جی قاری صاحب کتھے ہو, میں ایوب چوک چام, اچھا جی فلانا تو کتھے, میں جی آئے بانتے ودا. ہن او بندہ جڑا مدینے اپڑے آئے تے مسجد نبوی اچ منبر کولو لگیا جاندا ہے, تے روضہ شریف دے کول جاندا پہ آئے, تے آئے پروں میں روضۃ من ریاض الجنہ, جنت دے باغاں چوں باغے, تے اونوں کال آ گئی حاجی صاحب اس لئے کتھے ہو, تو بندہ آنکھ سکدا ہے میں کتھے ہاں, ہاں میں دسینا میں جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ دے بننے تو لگیا جانا, میں جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے او دے بننے تو لگیا جانا. او یار اللہ کرے این ہوئے تے سودا سارا ہے کہ آ رہا ہے, میں جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ دے بننے تو لگیا جانا. اچھا تو لگیا جاندا ہے, سچیندا ویندا ہے, اتھے جا کے ہر بندہ اپنی گل کرے, اتھے جا کے واقعی بندے نا انہیں وہاں مومن لگ ویندا ہے اے میں مدینے آ گیا, میں مدینے آ گیا. تے ایتھو نا مری دے چند ہزار لگ دین, لیکن کتنے بندے ایتھو بیٹھے نا جنہیں سوچیا ہی نہ سی, میں تو کدی نہیں سوچیا نہ گیا تے نہ کدی سوچیا مری بہنا ہے. کتنے ایسے غریب امیر ایسے لوگ ہو سن جنہیں مری جامن دا زندگی اچھے سوچیا ہی نہیں, باویں لکھاں دا خرچہ ہے, مدینے دا خیال ذہن چو ہٹیا ہی نہیں, مری سوچیا ہی نہیں, مدینہ ذہن چو نکلیا ہی نہیں. ایک بندہ لائی کھلا ریڑی, چھولیاں دی ریڑی آکھ لو, سبزی آکھ لو, کوئی دال چاول لائی کھلا, تے او آدھا کھلا مدینے جامنا ہے, مدینے جامنا ہے. کولو ایک سیانا بندہ لگ گیا, اس آکھیا لامنی ریڑی تے ونجنا مدینے, لامنی ریڑی تے ونجنا مدینے, بانا میلاد دی محفل تے مڑ اکھی نوٹ کے پیارا آنا موڑا, اس آکھیا ونجنا مدینے, لامنی ریڑی تے ونجنا مدینے. تو اگلے بندے کس کے جواب دیتا, اس آکھیا میاں ریڑی میں لائی کھلوتا, میرے رب کبھی نہیں ریڑی لائی.
آکھیا ریڑی میں لینا میرے رب نہیں ریڑی لائی یہ سونا سدے تا دیر کائی نہیں انہیں نا سونا سدے تا دیر کائی نہیں بالکل ٹھوس پنجابی لو لیول تے ہوں اس وقت نہ میں ڈاکٹر ہاں نہ میں پروفیسر ہاں نہ میں کوئی کالج بیٹھا انہیں بیٹھا بھائی چار بیرا کٹھے ہو گئے انتنا کیا اور رل کے میلاد پڑھی میں کہ میں پڑھیا تو نال تو آنو بھی پڑھنا پوچھے ہوں یہ جی مجلس لگ گئی ہوں ذرا تکدے ہوئے جیندے ہوئے نفسہ چلتی ہاں میرا حضرات محترم اللہ کرے میں مدینے بھاگ بن جاؤں میں سرکار دے روزے تے پڑ گیا میں بات یاد کریں دا پیا سمجھ لا ہر بندے دی یہ گل ہے مکو معاجہ شریف ہے میں پڑ گیا میں سرکار دے روزے تے کھلا میری آنکھیں سرکار دا ساوا روزہ ہے سونیا نورانی سنہری او جالین میرے آئے ہوٹ میں کمینہ ہوا تو سرکار دا مدینہ ہوئے تے آئے سینہ ہوئے جڑے ہوٹ کہیں کم دے نہیں اللہ کرے مدینے اپڑ ونیاں سرکار دا روزہ ہوئے آئے ہوٹ سنہرے رنگ دیاں سونیاں جالیاں دوتے رکھ کے آرام دے نال دھیرے دھیرے میں سرکار دے روزے دیاں جالیاں آرام نال چم کے نا تے مڑ میں آکھاں السلام علیکہ یا رسول اللہ مڑ میں آکھاں ہر بندہ سوچے بھئی یہ میری گل ہے بھئی میں گیا کھلام میرے دائیں بائیں حضرات علماء معززین میرے بزرگوں میرے بھائیوں ہر بندہ سوچے میں گیا کھلا تے میں ہونا اچھا عشاء پڑھی گئی ہے میں پڑھیے عشاء تو بعد میری واری آئیے تے میں کھلوتا تے شورتا ہو ونی اگا پیچھا پولیس جڑی اگا پیچھا ہو ونجے تے مڑ میں کراں کہ میں کہیں ویلے چمہ کہیں ویلے درود و سلام پڑھا تے کہیں ویلے اپنے غم تے دکھڑے سناما تے مڑ میں چمدا نہ میں اکا نہ میں تھکا نہ میں ہٹا نہ میں پواں نہ میں بھجاں میری نیند روڑ ونجے ساری رات میری روزے پاک تے انج دی گزرے حتیٰ کہ فجر دی اذان ہو ونجے فجر دی اذان ہو ونجے ہن سوچ کے دسنا اے سوچ سرور آیا یا نہیں آیا اللہ صرف سرور دیاں کرنی ہیں اور آخر دوتے انشاءاللہ شریعت مصطفی دی بات کرنی ہے سوچ کے دسنا اتنا زمانی اینڈ زمینی فاصلہ سوچی وے کہ رازے تے گیا تے سوچن دینا امیجنری تخیلاتی انداز اتنا سرور آمدہ ہے یہ روزہ سوچی وے اتنا سرور آمدہ ہے یہ روزے والے دے سینے تے ہاتھ رکھ چھڑی وے اما مڑ کتنا سرور آمدہ ہے بزرگوں سمجھ آئیے میری گل اما مڑ کتنا سرور آمدہ ہے اے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او ارشاد فرما سکتی ہیں کتنا لطف اور سرور آمدہ ہے کتنا جناب والا اللہ دا کرم ہو گیا او سینہ اللہ نشرح لک صدرک دا سینہ او یار انجمی نیڑے ہو کے کہیں دٹھایا انجمی نیڑے ہو کے اتنا کلوز ہو کے نا کسے دٹھائے اما فرما دیا میں جو سینے تے ہاتھ رکھیا نا علماء نو پتہ ہے میں جڑی کتاب بیٹھا پڑھنا میں جو سینے تے ہاتھ رکھیا نا فتح عینیہ سرکار اکھاں کھول دیتیاں سبحان اللہ ایتھے سبحان اللہ انج بن دی یا آپس دی گل ہے سرکار نے اکھاں کھول دیتیاں وَنَظَرَ إِلَيَّ میرے وال تکیا اما حلیمہ فرما دیا حضور نے اکھاں کھول دیتیاں میرے وال تکیا بلکہ تھوڑا جیا ادبی یعنی ایک نا عطا والا ترجمہ کرانا تو مڑیں سی حضور نے میرے اتے نظر کرم فرمائی آقا علیہ السلام نے مجھ پہ نظر کرم فرمائی اور حضور علیہ السلام جدو اما حلیمہ وال تکیا کیا بات ہے فل فوکس اینڈ کنسنٹریشن مکمل فوکس ہے مکمل سرکار دے سامنے اما حلیمہ حاضر ہیں تے اگلے لفظ ہوتے نا انشاءاللہ این تڑپ طلب اور ایک قسم دا جوش اور جذبہ پیدا ہو سی سرور ہو سی فتبسما تے نالی حضور مسکرا پے فتبسما سیرت دی کتاب دے لفظ پڑھتا بیٹھا فتبسما حضور مسکرا پے تبسم فرمایا پتر خوش ہو کے نا مسکرا کے والدین در چوکھے نا ماں باپ دا ہاں ٹھر بیندا ہے
میں گستاخاں دی بات نہیں کردا پیا، جڑے والدین دے گستاخ ہیں، جڑے ویکھن جو صحیح نا تے اما بابے نو تھڑکن ہی لگ ونجے با اج اے دلہ کریندا کی ہونا، میں انہاں دی بات نہیں کر رہا، میں انہاں دی جڑے نا شفقت نال پیار نال ایک نظر رحمت الفت دے نال پیار دے نال رحمت دی نگاہ نال والدین وال ویکھن نا، انہاں نو مقبول حج دا ثواب ویکھن والے نو مقبول۔ امام بیہقی دی شعب الایمان وچ حدیث پا کے ویکھن والے نو مقبول حج دا ثواب، تے جڑے ویدے جن دے ال بھی کھیوے نا تے انہاں دا بھی ہاں ٹھر ویندا ہے اور شکر ادا کر دین مولا نیک پتر دتا ہی جدوں نہیں ڈٹھا سو نا پیار نال ڈٹھا سو، کیوں جی جدن بھی تکیا سو نا پیار نال تکیا سو، تے یہ تو ساڈے گھراں دے معاملات ہیں، تے جدوں نبیاں دا سلطان چا ویکھے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو ڈٹھا فتبسم حضور تبسم فرمایا، سمائلنگ فیس مسکراندہ چہرہ، اگو روایت چوپے، میرا یہ دل آدھا ہے، ذوق آدھا ہے، وجدان آدھا ہے بھائی چند ہفتیاں دی تا پاک نبی علیہ السلام دی عمر شریف ہے ادھر بڑی توجہ سن دے بیٹھے ہو نا کہ تسی اگر 15-20 منٹ اور میں دے دیو تو میں جلدی گفتگو مکا چھوڑے سم اجن تائنا چند ہفتے چند دن نبی علیہ السلام دی عمر شریف ہے، وڈا ویلا نہیں ہویا، کئی مہینے نہیں گزرے، تھوڑی جئی تا اجن آقا علیہ السلام دی ظاہری عمر ہے، وہی تو مر جبریل بھی نکا ہویا، وہی تو جبریل بھی چھوٹے ہوئے نا، ظاہری حیات مبارکہ آقا علیہ السلام دی او ظاہری طور تے اجن تے تھوڑی جئی عمر ہے تے اما آئیاں کھلوتیاں تے بچے تا ہون ساڑھے بھی پیدا ہون دین، کیا پتہ کون آ جائے کیا پتہ کون نہیں آیا، کہیں دی آمد تے ہسنا ہے، کہیں دی آمد تے ڈیپیاں کر کے رومنا ہے، اس تو سوکھی پنجابی تا ڈکشنری چی اور کئی نہیں، کہیں دی آمد تے ہسنا ہے تے کہیں دی آمد تے ڈیپیاں کر کے نا لوڑ تو آرام نال رومنا ہے، ہولے ہولے نا سٹارٹ ہوندے ہوندے رو پمنا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام دی بارگاہ قدسی اچ اما حلیمہ دی حاضری ہوئی ہے، حضور جو تکیا ہے نا تے مسکرا پین ذوق تے وجدان یاد آئے بھئی انج لگدا ہے گل آگے ہوئی ہوئیاں تے حضور چپ دی کیفیت چھے ایک سائلنٹ امپریشن اینڈ میسج کنوے کر دے پیان، چپ دی کیفیت سریعہ دین دے پیان، اما بڑیاں ڈھلو گتیاں نی بالآخر آن ہو گئی، اما جی اما آن ہو گئی، بڑیاں ڈھلو گتیاں نہیں، اما فرما دیا حضور مسکرا پے بخارج منہما نور، سرکار دی اکھاں چو نکلیا نور، حضور علیہ السلام دی اکھاں چو نکلیا نور، حتی دخلا انان السماء ان انظر الی، اما حلیمہ فرما دیا سرکار دی اکھاں چو نکلیا نور، دوم اکھاں چو منہما تثنیہ دسی گئے، اکھاں چو نکلیا نور، تے میں اپنی سیر دی اکھاں نال ڈٹھا، اور نور اٹھائی او دا چانن مکیا نہیں، آسمان دیاں بلندیاں تائی سرکار دی چشمان مازاق البصر دا نور پہنچ گیا، ایتھے پہ ہے جاگ اور ایک پتا آئے کھانا آئے جاگ کے اے دے وچ آ پانی تے اے جدو اس چو الٹایا نا انڈے لیا تے اے دے وچ مڑ لسی تا نہیں نکلی، کیا نکلے آئے بولو نا، لیب دی دنیا تھوڑا تھوڑا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے ہے، اس وچوں نکلیا پانی، اگر اے دے وچ ہوندا دودھ نکلیا دودھ، مڑے دے وچوں اگا پاؤ اے جتھوں تائیں یہ چلدیاں وینا ہے، برتن تو برتن ٹرانسفر ہوندیاں وینا ہے، اوہ شے نکلنی ہے، وچ ہوندا روح فضا نکلیا روح فضا، وچ ہوندا دودھ تے نکلیا دودھ، ہن کیوں پانی نکلیا ہے، وچ پانی جو ہا سرکار اکھاں کھولیا، وچوں نور نکلیا، اندر ہاتھ بار نکلے ہے نا، اندر ہاتھ بار نکلے ہے نا، یہ خیال ہے خوشیاں چڑھن تو حضور دے ذکر تے سبحان اللہ بھی نہیں کہ نہ مگائے موڑا،
اندر ہاتھ باہر نکلے ہے نا عربہ دن الاناؤ یترشح بما فی جیڑی شای برتن دے وچ ہوے اوہ شای باہر نکل دیئے آدن نہ سو فلانا تیرے بھانڈے تا شائی کا ہی نہیں جنگ دا محاورہ ہے نا تیرے بھانڈے تا جنے شائی کا ہی نہیں بھئی تیرے بھانڈے چ کچھ ہوندا تو نکلیا حضور اکھاں کھولین وچوں نور نکلے آئے بال ساڈے جاگ دین سرمے دیا روڑیاں نکل دیاں انہیں نا جاٹ ایک سائیں کے تجربہ کار لمنا اسی آپ بڑے سائیں کے اٹھی بھی ہے نا تے بندہ کوئی بوے تے آوے تو بھئی تینوں ملنا ہے تو پہلے موڑ بجنے ہیں ٹوٹی دیر کوئی منہ تے چھٹا ماری بندہ بندے دے متھے لگن جو گا تو ہوئے جڑے اکھی دا حال ہویا پہ ہوتا ہے یہ گال ہے یا نہیں اسی جاگی یہ تویچو نکل دا ہے محل بال ساڑھے جاگن تویچو نکل دیا سرمے دیا روڑیاں کجل دا روڑے نکل دین وچو محل نکل دا ہے بال ساڑھے جاگن محل نکل دا ہے لال آمنہ دا جاگے نور نکل دا ہے لال آمنہ دا جاگے نور نکلتا ہے جدو اماں حلیمہ سین ڈٹھا کیسا منظر ہو سی کیسا منظر ہو سی حضرات محترم میرے بزرگوں میرے بھائیوں اماں فرمان دیا میں مڑ چایا میں ایک پاس دا دودھ پیوایا مڑ میں دعا پاسا پرتایا تے سرکار نے اپنا روح ہٹایا کیوں اللہ پاک سجایا اے میرے محبوبہ تینوں میں انصاف تے عدل دا علم بردار بنا کے گلے آیا تینوں میں انصاف تے عدل دا علم بردار بنا کے گلے آیا جیڑا تینوں یہ چامن آیا کھلے نا جوڑا اما حلیمہ تے حلیمہ دے خامد انان دا ایک اپنے شکم دا جایا اپنے بطن دا ایک جایا ایک بیٹا ایک شہزادہ نہ لے اس بھی پی منائے اے میرے حبیب تو اپنا حصہ پی وہ اپنا حصہ پی سی لائیو میلاد چاول والے مسلمانہ آئی تحیہ کر کے اٹھی برادہ حق نہیں کھاونا کہ خیال ہے حق کے ڈنڈی نہیں مارنی انصاف انجسٹس نہیں کرنا غیر منصفانہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا کسی برادے سب کے برادے یا مسلمان دے برادے حق دے اتے ڈاکہ نہیں مارنا کسی دا حق نہیں کھامنا کیونکہ اسی سرے میلادی نہ ہے اسی نبی پاک دی سنت شریعت نو بھی تسلیم کر دیا ہے انہیں نا انہیں نہیں بھائی اسی جی میلاد دیاں خوشیاں منائیاں تے براد حق بھی کھادا تے نماز بھی کائی نہ پڑے نماز بھی اتھائی میرے ذہن تے گل آ گئی ہے توڑا دل لو بے تے اتھائی نال ایک نماز دی ایک اور گل کران چاہیں لیکن موضوع یو میلاد دوستیں کتاب بچ لکھیا پیا شیطان دیاں 4 واری ڈائیں نکل گئیاں شیطان دیا 4 واری بھائی اگر میں تھوڑا جے اور سوکھا کرا نا جگوٹی پنجابی تو شیطان دیا 4 واری بوکا نکل گئیاں چیخاں نکل گئیں ارڈٹے نکل گئے رنگاٹ نکل گئے او میاں اتنے سارے لاز بولی بیٹھا کئی گل تو سمجھ آئی ویسے جی او جو ان چکاٹے نکلے ہو سن جدن موڑ ہمیشہ تو انہوں پتا ہے بھئی کوک ادھر نکل دی جدن پوچھل تلاتا ہے انہیں گال ہے یا نہیں شیطان دے 4 واری چکاٹے نکلے عبارت پڑھنا رنہ ابلیس اربع رنات شیطان 4 واری چیخے آئے رنتن حین لعنا ایک واری چیخے جلے رب فرمایا تو لانتی ہے ورنتن حین احبتا ایک واری جسلے تو بھکا کے زمین تے سٹیا گیا اب کول نحبتو والا اب پہلا پارا چوتھا رکھو ادھن چیخیا کتھے ہم ہوتے کتھے آپ ہیں شیطان دیاں چیخا نکل گئیاں ڈھائی مار کے رونا او جناب یہ میں بھائی سیر تباہ ہوں دیئے اور تڑپ جاؤ گے 3 واری شیطان قدر رونا ہے شیطان دی تاریخ چھے تکلیف انہوں بڑی ہوں دی ہر باری یہ جڑا تسی بیٹھے ہو نا میلاد شریف ذکر مصطفیٰ نماز پڑھی بیٹھے ہو اے بھی انہوں تکلیف ہے اور راضی کوئی نہیں ہے اے بھی انہوں تکلیف ہے اور راضی کوئی نہیں تکلیف تو نہ لے ہوں دیئے پر جڑے چنگے رواٹ نکلے سو نا او 4 واری ایک واری جدو رب فرمایا تو لانتی 2 واری رب فرمایا فاخرج منہا فإنکا رجیم نکل تو دراندہ درگاہ ہے ورنتن حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 واری شیطان دے رٹے تے چیکا ادھر نکلیاں جدو مکہ چ آمنہ دلال دی ولادت ہوئی میرے آقا کریم علیہ
السلام دی ولادت ہوئی ہے. ہن بچہ جو کہیں دا پیدا ہوئے تے کہیں دا زان بھی ہوندا ہے, کو خوشیاں کوئی نہ منائے تو روندا تو کوئی نہیں بھائی فلانے دے گھر بچہ پیدا ہو گیا تے لہذا میرا نقصان ہو گیا ہے. اور آخر کوئی تے دا زان ہویا پہ آنا جڑا روندا ہی شیطان ہے, کوئی تے دا زان ہویا نا جس وجہ تو روندا ہی. اور اگلی بات ورنتن حین انزلت فاتحۃ الکتاب, چوتھی باری ادن چیخ چیخ کے شیطان روننا ہے جب قرآن دی سورت فاتحہ شریف دا نزول ہو جایا. فاتحہ آئی تے اینو اتنی تکلیف ہوئی, اتنی فاتحہ تو اینو تکلیف ہوندی ہے شیطان نو اتنی تکلیف ہوئی. ہن ذرا ایدی ہسٹری وچ ویکھ لو بھائی دو ایدے ذاتی معاملات ہیں, ایک واری ملون ہویا تے ایک واری جسلے دا حبوط ہویا تے تری واری قدر رونا ہے جدو سرکار دی ولادت ہوئی ہے. تے کیوں پہ روندا ہے؟ بچے تا اگے ہی پیدا ہوندے پئے آن, بچے تا تسی سنن والے بہت تو مینوں ایکسپلین کرے نا, بچے تا اگے بھی پیدا ہوندے پئے آن. آدم علیہ السلام دی اللہ پاک تخلیق فرمائی بین باپ تے بین ماں دے. اما حوا علیہ السلام دی تخلیق ہوئی, شیس علیہ السلام دی تخلیق ہوئی. اتنے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر انبیاء رسول پیدا ہوئے. کلیم اللہ آئے, نجی اللہ آئے, صفی اللہ آئے, روح اللہ آئے, سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی جڑے ہر وقت بائی یار سفر کریں دے آنتے اس جہاز پمدہ تیل ہی کوئی نہیں آن تخت سلیمانی بائی یار ہر وقت تے اتے مال مڈی بھی لدی ہو جائے تے دیکھاں کوئی 40 ایک تا دیکھاں اتے لدی ہو جانا. اجھے تو ساکھنا تو مڑ 40 ایک دیکھاں تا مڑ چوکھیاں دیکھاں. تفسیر مزری دا حوالہ دے بات تو حوالہ میرے یہ ذہن اپنا زبان چو نکل گیا حالانکہ حوالے دی لوڑ کائی نہیں. تا ایک دیکھ جڑی تخت سلیمانی دوتے آئی نا 9 اٹھاں دا گوشت کٹھا ہو دے وچ گتیوے آتا ہی کے واری پاک وائندہ ہی 9 اٹھاں دا گوشت اس تخت سلیمانی دوتے رکھی ہوئی دیکھ دے وچ گتیوے آنا تے ایو جائیاں درجنہ دے گا درجنہ دے گا ہر وقت جا رہا ہے. اتنے بڑے پیغمبر دی آمد ہوئی, انہاں دے باپ بھی آئے, زکریا علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, صاحب الحوت آئے, مچھی والے آئے, ڈاچی والے آئے, ناقۃ اللہ والے, معجزات والے آئے. کبھی شیطان دیا ڈاکرا نہیں نکلیاں لیکن آج چپ نہیں ہوندا پیا. پتہ لگا شیطان دا بہزان ہو جایا, شیطان دا چوکھا زان ہویا. کیوں؟ ایک نا انہیں تھوڑا جا سنجیدہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہمائیں. شیطان جو رو رہا تھا نا وہ ولادت برائے ولادت کے معاملے میں نہیں رو رہا تھا. شیطان جڑا روندہ کھلوتا ہی نا اس تو نہیں روندہ کھلابا ولادت ہو گئے, ولادت تو انہوں رولا نا ظاہری طور تے ولادت دور اصل انہوں رولا ہاں ولادت تو بعد مشندہ اور قیامت والے دن منصب مقام محمود تے منصب شفاعت دا ان پتہ جڑے ہونا ہیں ان سارے رب کو چھڑا لینے. کہتے میری ایکٹیویٹیز کی دے گئی ہیں, میریاں سرگرمیاں کی دے گئی ہیں, میں کیڑے کھاتے گئی ہوں, میں کیڑے کھاتے گئی ہوں, میرا اس وجہ تو روندہ پیا. تے چوتھی باری قدر رونا جس لئے فاتحہ نازل ہوئی. صحیفے آئے سینکڑے دی تعداد اچھ, پڑھی لکھی یہ گال سمجھے آئے. صحیفے کتنے آئے؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام دوتے کیڑی کتاب اتری؟ تورات. الواح تورات لئیاں اتو قرآن دا ترین سپارہ سورت العلا دی پئی صحف ابراہیم و موسیٰ نال بکلٹس بھی آئے, کتاب چھے تورات بھی لئی کھلوتے, کتاب چھے بھی آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دوتے بھی بکلٹس دا نزول ہو جائے, ریویلڈ ہوئے. اور بہت سارے پیغمبران خدا دوتے سینکڑے دی تعداد کتاب چھے آئے. اور وڈیاں کتابہ جڑیاں اتریاں امام خازن اپنی تفسیر دی پہلی جلد وچ بیان کیتا ہے, ٹوٹل تعداد انہاں دی 104 ہے. توجہ ہے کتنی ہے؟ انہاں 104 دی جڑی ٹیچنگز ہیں نا, تعلیمات, خلاصہ او کٹھا کر کے تے رب 4 بڑیاں کتاباں چ رکھیا. انہاں 4 دی جڑی تعلیمات, کنٹینٹس, مضامین ہیں نا او رب کٹھے کیتے تے انہاں دا خلاصہ اللہ پاک نے کتھے رکھیا؟ قرآن دے وچ. تے قرآن دیا 114 سورتاں دا جڑا خلاصہ ہے تھی نے
نچوڑے پریسیے اور رکھی فاتحہ دے وچ 104 تے بھی نہ رونا. میں کچھ آکھنا چاہنا 104 تے بھی نہ رونا, مڑ ساریاں 4 تے بھی نہ رونا, مڑ 4 تے بھی چک قرآن دے نزول تے بھی نہ رونا, ایک فاتحہ تے آ کے رونا. پتہ لگا بھائی فاتحہ دے واسطے ضرب کاری ہے. ہن اسا پتہ کیا کرنا ہے, اس سائی ساڈے باپ نال دشمنی کیتی یا سونا, اس ساڈے باپ نال حضرت آدم علیہ السلام ہائی امر الہی, لیکن یہ درمیان ہونا ہی نہیں ہاں, لیکن مقالہ یہ منہ تے لکھی گیا. اس کیتی آئی حضرت آدم علیہ السلام دے نال دشمنی, وہ ساڈے ابا حضور سارے دے ابا حضور. یار کیڑے چنگے پیو دے پوتر بیٹھے, بولو تو صحیح چاہیے. اسا سارے دے ابا حضور, اسی سارے دے ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام ابا حضور. اس کیتی آئی دشمنی تے اسی چنگے پوترو ہوندے جڑے پیو دا ویر لیندے. میں کوئی بھی تانوں گل کروں جے تہاڈی توجہ ہوے تاں. چنگے پیو دے پتر ہوندے جڑے پیواں دے اپنے والدین دے وڈیاں دے ویر لیندے. ہن نا قرآن آتا ہے بھئی یہ عدو مبین, انہو لکم عدو مبین. یہ تیرا بھی دشمن ہے, تیرے ابے دا بھی دشمن ہے, نسلوں دا دشمن ہے, ابا و اجداد دا دشمن ہے, پوری انسانیت دا مسلمانہ دا دشمن ہے, حضور دی امت دا دشمن ہے, باپ پیاران دا دشمن ہے. اسی پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسی یہ کام کرنا ہے کہ آئندہ اسی دہاڑی یہ 5 باری پڑھنی ہے پکی نماز. جو اسی فاتحہ پڑھ دے ویسا ہے اینو تکلیف ود دی ویسی ہے. نماز پڑھنی ہے یا کوئی نہیں پڑھنی ہے, ویر لینا یا کوئی نہیں لینا. اسی یہ کول ویر لینا ہے. یہ سائی ساڈے بابے آدم علیہ السلام دے نال دشمنی کیتی تے اساں ہنے سانو ٹکرے اے ٹائم تے ساڈے کوئی نہیں, لیکن اسی یہ تاک سکتے ہیں نا پیچھے سمام دے اللہ اکبر تے ویکھے میں تو اتری آئی تے ایڈا پیٹیا اے دیہاڑی یہ سارا ٹبر رن کے موڑ وہ فاتحہ پڑھ دا کھلوتا ہے. نماز پڑھنی ہے یا کائی نہیں پڑھنی, بولو پڑھنی ہے نا. اے دیہاڑی 5 باری نماز تے اسی صرف میلاد دی بات محفل چ آ گئے ماشاءاللہ سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا. صرف اتھوں تھی نہیں رمنا, اے گلیاں بازار سجن نال کردار بھی سجن, گلیاں بازار سجن تے نال کردار بھی سجن. اسی گلیاں بازار بھی سجاونے تے نال بولو تو صحیح چاہ نال کردار بھی سجاونے. اور اتھائیں روک کے ایک بات عرض کراں, پچھلے ربیع الاول تو لے کے اتروکے والے ربیع الاول تائیں یار اپنی ذات دا جائزہ لویے, سیلف اسسمنٹ اینڈ انالیسز, اپنے آپ نو چیک کریے. یاد کسے نو پوچھن دی تے آکھن دی لوڑ کوئی نہیں. بھائی سنا آج کل میرے کے حال ہے نا, سنا آج کل میرے تھوڑی توجہ ہوگی تو میں یہ 5-7 منٹ اپنی گفتگو مکینا چاہوں. بھائی سنا آج کل میرے کے حال ہیں, کئی نو آکھن دی لوڑ کوئی نہیں. اپنے پچھلے سال دے ساری ایک پورے اس سال دے جڑی ایکٹیویٹیز ان سرگرمیاں ہیں مصروفیات اے دوتے آپ ہی نظر بما کے ویک. بھئی پچھلے میلاد تو لے کے اس واری میلاد تیار میرے اندر کردار دی کتنی تبدیلی آئی ہے میرے اندر. ہن ویکھو نا ساڈے اہل سنت و جماعت نا اتھائی تھوڑا جہا مسئلہ بندا ہے جے لئیو جئی گل آوے تے انجے مارکا نہ معلوم ہوندا بھئی ہن شو دے انہاں نو آئی فلوس دی دف پائے گئی ہے کتنا. اے ساڈے مسائل ہیں. میں گل کیتی ہے نماز دی, میں گل کیتی ہے نماز دی, میں ویکھی بیٹھا بس میں مکینا چا گل, میں گل کیتی ہے نماز دی. ہن اینو ایک فکرہ بولا میں اینو میں فاتحہ تو چھیڑ, کئی نو شیطان نو ابلیس نو فاتحہ تو چھیڑ تے اسی کے کریں دے آئے, اسی جین دے ہی فاتحہ پڑھ دے آئے, اسی مویا تے ہی فاتحہ پڑھ دے آئے. اینو میں فاتحہ تو چھیڑ اسی مویا تے ہی فاتحہ پڑھ دے آئے تے اینو اسی نا ٹھیک طریقے دے نال اے دے کول اسی انتقام لینا ہے. آج تو رکھ کے ہن تو رکھ کے آخری ساتھ آئیں اسی نماز نہیں چھوڑنی, اسی عمل کر کے بھی کھائمنا ہے. بھائی تینوں فاتحہ چنگی نہیں لگ دی, میں 5 نماز کم از کم پڑھ دا تے ہر رکعت وچ میں وہ فاتحہ پڑھ دا کھلا جس فاتحہ تو تینوں تکلیف ہوندی ہے.
پڑھنی ہے نا فاتح انشاءاللہ، پڑھنی ہے نا اللہ اکبر و کبیرہ۔ اگلی گل میں کراں، اما حلیمہ فرما دین میں جس لے چا لیا میں دودھ پیوا لیا، مڑا دین میں اٹھائی راتی رہ پئی ہوں، اے اس لے چا کے ٹور نہیں پئیاں۔ تھوڑا جہا میں تہاڈا ذوق ہوے تے میں انہیں تھوڑا جہا 2-4 قدمہ دا اما حلیمہ دا ٹورا تمہیں سناوا چاہنا۔ میں چاہ کے رات رہ پئیاں، میں گئی نہیں، میں گئی نہیں، میں رات رہ پئیاں، میں گئی نہیں۔ اٹھائی رات جو رہی نا تے موڑ او جڑی اسی ڈاچی لایا اندی ہوئی آئی جڑی دودھ واسطے آئی، اما فرماندی جڑی اسی ڈاچی لایا اندی آئی نا، جڑی وہ دودھ واسطے ڈاچی آئی نا، او دا دودھ ایو کو جہائی، اس دا دودھ ایو کو جہائی۔ حضور اتو تشریف لائے ماشاءاللہ عالم دین اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ دا فتویٰ ہے، آپ نے ایک فتویٰ دیتا، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ قادری، آپ فرماندیں کہ مسجد دے وچ اگر عالم آوے، مسجد دے وچ اگر عالم آوے، بادشاہ آوے، حکمران آوے تو کوئی نہ اٹھیوے، والد آوے تو صرف بیٹا اٹھیوے، عالم آوے تو ساری مسجد کھڑی ہو بجے۔ میں چرکا پتہ لگا ہے ورنہ کھڑے ہو کے استقبال کریا، مرحبا اہلم و سہلم۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبد الغفور گولڑوی صاحب آپ تشریف لائے کے آئین، اور میرے بعد آپ دا ماشاءاللہ مدلل بتفصیل آپ دا بیان ہو سی، تو میں اپنی گفتگو نو بالکل این کر کے نا وائنڈ اپ کریندا پیا تے بس ولیٹ کے تے انشاءاللہ اجازت تواڈے کولو میں عرض کردا پیا۔ اما فرماندیاں میں راتی اٹھائی رہ پئیم تے ڈاچی دا دودھ ایو کو جا بھائی اسی چویندے آسے تے جیڑا بچہ ساڈا اپنا جائے ہویا ہی نا او نو پیوائی آنا، او رجدہ کوئی نہ سمدہ ہی نہ سمن دیندا ہی، نہ سمدہ تے نہ سمن دیندا ہی۔ ہن رجی آکاشا اندر ونجے تا نہیں دراوے، نہ سمدہ ہی نہ سمن دیندا ہی، تے ادو تھکاوٹ تے ادو سفر تے ادو پردیس تے ادو بچے لی ٹینشن آدن اسی تا سرکار نو چاہیا تے اٹھائیں موڑ رائے پے ادا دھمی ٹورنا نے راتی اٹھائیں رہے، راتی اٹھائیں رائے پے آدن اسی جو رہے نا تے موڑ میرے خامے دو برتن چاہیا جے دے وچ دو چومنائی اس سے ذہن دے مطابق بھائی یہ چھٹا کی جڑی ہومنی ہے دو دی تھوڑا جیا اوہ توجہ اوہ بنائیں، او جو برتن لیا نا تے چویندے گئے تے برتن بھریندا گیا تے اما حلیمہ ساڈی اما نو انہاں دے خامد پتہ ہے کیا آکھن پے، بڑا لوڈ والا جملہ ہی نے، بڑا پیار والا جملہ ہی نے، یا حلیمہ لقد اخذت نسمتا مبارکہ۔ سونا جا ترجمہ کراں جنے وہاں حلیمہ آیا تا جنے بڑا کو کرم والا چاہ کے لایا اندے، حلیمہ آیا تا بڑا کوئی کرم والا چاہ کے لایا اندے، کرم والے بلیندے لگی آؤ، آیا تا بڑا کوئی کرم والا چاہ کے لایا اندے۔ موڑ اما فرما دیا میں جس لے سرکار نو اپنی سواری تے بس آخری گزارش میں اپنی سواری تے جس لے سوار کرایا نا فسجدت ثلاث سجدات الى نحو الکعبہ ثم رفعت راسها الى السماء۔ میں جس لے پاک نبی نو اپنی سواری تے بٹھایا سواری تک کعبے منہ چکیتا تے سیر سجدے چ رکھی اس سے سواری تو کم از کم مومنہ وال سکھ لا بھئی رب نو سجدہ کیویں شکرانے دا کریدا ہے، وہ گونگ مالا تے سجدے کریندا ہے، وہ 4 چنگالا جانور سجدے کریندا پیا ہے، نہیں وہ پچھو لا کئی نمازی ہو سی سواری نہ دھو کے آئی ہو سی مسلح نال چائی بدی ہو سی، کیوں بھائی تے انہوں کہیں دس لیا کہ رب دا کعبہ ہدائی ہیں، انہوں کہیں دس لیا کہ رب دا کعبہ ہدائی ہیں۔ ایتا اجن تائیں ہون سرکار انہیں آئین تے انہوں پتہ لگ گیا ہے آندھے نال ایک نکتہ عرض کرا میں حضور دا قدم لگ گیا ہے تے اس جانور نو اتنا ادراک آ گیا تے علم آ گیا ہے، سوار نو اللہ کتنا علم عطا فرمایا اسے، سوار نو اللہ کتنا علم عطا فرمایا اسے، ایک سجدہ کیتو سو موڑ دوہ سجدہ کیتو سو موڑ تریہ سجدہ کیتو سو تے موڑ آسمان میں رخ کر کے تے مالک دے شکرانے پہ ادا کرے، مالکہ تیرا شکریہ، تیرا شکر ہے، کیوں
اے یار تیرا ہے سوار میرا ہے، یار تیرا ہے تے سوار میرا ہے۔ بس اے تو مڑ اگاں گلاں تو بڑیاں لمیاں ہوئیاں تے مڑ اے ذکر تا قیامت تا ہی نہیں مکدا، لیکن ایک جڑا ٹائم فریم ہے، شیڈول ہے، او دے مطابق اتنی میری ڈیوٹی کافی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لیکن گل ہوا ہے بھائی یہ نہیں بھائی ساڈے مارکے کریں دن راتی بھی ایک تارے آسے